سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے روایتی علماء ہیں، یہ اپنی سند جوڑتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو علم حاصل کیا، یہ فلاں سے حاصل کیا، پھر انہوں نے فلاں سے حاصل کیا، انہوں نے فلاں سے حاصل کیا، اور اس طریقے سے یہ تمام علماء اپنی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جوڑتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دین کا عالم در حقیقت وہی ہو سکتا ہے جس کی سند اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو۔ تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی کیا حقیقت ہے یہ سند کی، اور کیا واقعی اس دور کے بھی سارے کے سارے علماء ان کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتی ہے؟ دین کا علم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ملا ہے۔ کسی کے پاس بھی اگر دین کا کوئی علم ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ سے نہیں آ گیا، وہیں سے آیا ہے۔ وہ کس طرح سے آیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے ہمیں قرآن دیا ہے، یہ آپ ہی کا دیا ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں نے اپنے اجماع اور تواتر سے نسلاً بعد نسلاً لوگوں کو منتقل کیا ہے۔ تو جب ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں قرآن مجید کا تعارف کرایا گیا یا پڑھایا گیا قرآن مجید، تو یہ محمد الرسول اللہ ہی سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہمیں پوری امت نے یہ قرآن اس صراحت کے ساتھ پہنچا دیا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ یہی معاملہ سنت کا ہے۔ تو یہ اجماع اور تواتر کے ذریعے سے نسل بعد نسل منتقل ہوئی ہیں۔ یہی دین ہے، اصل دین کی حیثیت اسی کو ہے۔ اس کے بعد رسالت کے زمانے کی تاریخ ہے جس کو اخبار احاد میں منتقل کیا گیا ہے، یعنی لوگوں نے جو باتیں ان کے علم میں آئیں وہ پہنچائی ہیں۔ ان کو بھی اسی طرح سے مختلف لوگوں نے آگے روایت کیا ہے اور ان کے ذریعے سے وہ پہنچتی ہیں۔ تو جب کوئی شخص اب مثلاً بخاری کا مطالعہ کرتا ہے یا مسلم کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ ان کتابوں کو پڑھ کے آگے جو ان کی پوری سند ہے اس کے لحاظ سے رسول اللہ کے زمانے تک پہنچتا ہے۔ تو اس میں کسی کا بھی کوئی امتیاز نہیں ہے۔ رسول اللہ کا سارا علم اسی طرح منتقل ہو رہا ہے، آپ کے پاس بھی اسی طرح پہنچتا ہے۔